بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی اس کا نام سورہ لہب ہے۔ یہ ان سورتوں میں سے ہے کہ جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور بکثرت جو ہے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس صورت کا شان نزول، پس منظر کیا ہے، یعنی یہ صورت کس واقعے کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کو جو ہے بیان کریں گے، اور پھر اس صورت سے ملنے والی ہدایات کیا ہے، یعنی اس صورت سے ہمیں کیا اسباق اور ہمیں ہدایات ملتی ہے، اس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس صورت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گیا، گویا بد دعا بھی دی گئی اور بد دعا کا اثر جو ہے ظاہر ہوا، اس کی خبر بھی دی گئی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ تو اپنا مال کام آیا اور نہ اپنی کمائی اس کو کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلہ بھڑکانے والی آگ میں داخل ہوگا، ایسی آگ میں داخل ہوگا جس میں شعلے جو ہے بھڑک رہے ہوں گے۔ وامرأتہ، وہ تو جہنم میں جائے گا لیکن اس کی بیوی بھی جو ہے جہنم میں جائے گی۔ حمالۃ الحطب، کیسی بیوی کہ جو لکڑیوں کے گٹھر کو اپنے پر لادنے والی تھی، لکڑیوں کو جمع کر کے اپنے سر پر اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ یہ اس صورت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ صورت کس واقعے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کے ابتدائی زمانے کے اندر، اسی مرحلے میں، جبکہ وہ زمانہ تھا کہ آپ صرف اپنے گھر میں ہی جو ہے تبلیغ اور دعوت دیا کرتے تھے، ابھی عمومی طور پر جو ہے دعوت کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ اسی مرحلے میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے کہ اگر کفر اور شرک پر مر جاؤ گے تو جہنم کی آگ میں تمہیں جلنا پڑے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو آپ عرب کے دستور کے مطابق، چونکہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا، جب بھی لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو وہ ایک نعرہ لگاتے، ایک آواز لگاتے، وا صباحا، اس کے ذریعے وہ نعرہ لگاتے تو لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے اور جمع ہو جاتے۔ آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، مسجد حرام کے قریب ہی جو ہے صفا پہاڑ ہے، اس صفا پہاڑی پر جو ہے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے یہ نعرہ لگایا، وا صباحا۔ جب آپ نے یہ نعرہ لگایا اور نعرہ لگا کر آپ نے قریش کے لوگوں کو خطاب کیا، بلایا، وا صباحا یا قریش یا بنی عبد المطلب، اس طریقے پر آپ نے ایک نعرہ لگایا عرب کے دستور کے مطابق۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب سارے قریش والے جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہارے سامنے یہ خبر دوں اور تم کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے بہت بڑا لشکر ہے، وہ لشکر تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کو تم سچا سمجھو گے، سچا مانو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات بالکل سچی مانیں گے۔ 40 سال تک آپ ان کے اندر رہے، لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی بھی خیانت نہیں کی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جو ہے پکارتے تھے اور آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، امین آدمی ہے، ہم آپ کی بات بالکل مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گے۔ آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ آپ کا ان کو توحید کی طرف بلانا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب، جس کا اس صورت میں ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب، یہ آپ کا چچا تھا تو چچا، لیکن آپ کی دشمنی میں بے حد جو ہے بڑا ہوا تھا، آپ کی دشمنی میں سب سے آگے رہتا تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک اور برباد ہو جائے، الیاذ باللہ، الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہم کو اس بات کے لیے جمع کیا تھا، یہ بات سنانے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس نے جو ہے یہ بات کہی، اور یہ آپ کا اس قدر بڑا دشمن تھا کہ آپ عرب کے اندر جو ہے سال کے اندر 3 بڑے بڑے میلے لگتے تھے، ایک بازار عکاظ میں، اور دوسرا ذوالبجاد میں، اور تیسرا ذوالمجنہ میں۔ عرب کے اندر یہ 3 جگہوں میں بڑے بڑے جو ہے میلے لگا کرتے تھے۔ آپ کبھی کبھی ان میلوں میں تشریف لے جاتے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ میلے میں گئے، دعوت دی لوگوں کو، تو یہ کمبخت جو ہے پیچھے ہو لیا، ابو لہب۔ آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے اور یہ پیچھے سے یہ کہتا تھا کہ اس کی بات ہرگز نہ ماننا، نعوذ باللہ، یہ تو جو ہے جھوٹا اور پاگل آدمی ہے۔ اس قدر دشمنی میں جو ہے اس قدر دشمنی میں بڑا ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ تو اس نے یہ بات کہی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ یہاں ہلاکت اور بربادی کو قرآن پاک نے ہاتھوں کی طرف نسبت کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں ہاتھ بول کر، ایک جز بول کر کل کو مراد لیا ہے،
یعنی پوری باڈی کو مراد لیا ہے، پورے وجود کو مراد لیا ہے، اور چونکہ ہاتھوں کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے کاموں میں، اس لیے ہاتھ بول کر پورا وجود مراد لیا گیا، جس کو کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرآن نے ہلاکت اور بربادی کی نسبت ہاتھوں کی طرف اس لیے کی کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے کسی کے سامنے، کسی نے اس کو سمجھایا ہوگا کہ ارے اللہ کے بندے، تو اپنے بھتیجے کی بات کو جھٹلاتا ہے اور اپنے بھتیجے کی دشمنی میں اس قدر بڑا ہوا ہے، اگر تیرے بھتیجے جو ہے صحیح ہے تو پھر آخرت میں تیرا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما قال محمد۔ وہ کہنے لگا اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تم لوگ، میرے ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، میں تو ان ہاتھوں میں یہ جو کہہ رہے ہیں، میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ آخرت میں فلاں کام ہوگا، فلاں کام ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن میں تو ان ہاتھوں میں جو ہے کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے ہلاکت کو اپنے ہاتھوں کی طرف منسوب کی، تو قرآن کریم میں بھی جو ہے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف نسبت کر دی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور وتب، اور وہ ٹوٹ بھی گیا، ہلاک بھی ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے پر ہلاک کیا کہ غزوہ بدر کے بعد، ایک روایت کے مطابق 7 دن کے بعد، دوسری روایت ہے 4 مہینے کے بعد، اس کو جو ہے طاعون کی گلٹی نکلی۔ طاعون یعنی جو وبا پھیلتی ہے، تو اس وبا کے اندر، جیسے ہمارے یہاں چند مہینوں پہلے جو ہے کورونا کی تکلیف تھی، تو یہ کرونا جس طریقے پر ہے، اسی طرح طاعون جو ہے، اس کا نام عربی میں عدسہ تھا، عدسہ۔ تو یہ طاعون کی بیماری پھیلی، اس کو بغل میں جو ہے ایک پھوڑا ہوا، گلٹی ہوئی، کی وجہ سے وہ گلٹی جو ہے اس قدر بڑی، اور ابو لہب کے اوپر جو ہے اس گلٹی کا اثر یہ ہوا، تھا بڑا مالدار اور اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب اللہ نے اس طاعون کے اندر اس کو منع کیا تو گھر میں کوئی جو ہے اس کے پاس نہ جاتا تھا، چونکہ اہل عرب توہم پرستی کے اندر بہت زیادہ تھے اس زمانے کے اندر، تو قریب بھی نہ جاتے تھے۔ اس کو جو ہے دوسری جگہ پر ڈال دیا، رکھا، نہ بیٹا جائے نہ بیوی جائے، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طاعون کی بیماری کے اندر اس کی موت واقع ہوئی، وہ سڑنے لگا، اس کے جسم سے جو ہے بدبو آنے لگی، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر حبشی مزدوروں کو بلایا گیا، اور حبشی مزدور آئے، انہوں نے جو ہے کھڈا کھودا، اور انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، لکڑی کے ذریعے دھکیل کر جو ہے اس گڑھے کے اندر اس کو ڈال دیا، اور اوپر جو ہے پتھر ڈال دیے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَتَبَّ، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ کسی نے اس سے یہ بھی بات کہی تھی کہ تو اپنے بھتیجے کی جو تکذیب کر رہا ہے، اپنے بھتیجے کو جو جھٹلا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بھتیجے سچے ہو اور قیامت کے دن جو وہ کہہ رہے ہیں آگ میں داخل ہونے کو، ایسی تیری نوبت نہ آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آگے قرآن نے اس کا جواب دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کو اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی۔ 2 لفظ بیان فرمائے، ذرا غور سے سننا بھیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کو کام آئی۔ اس کے اندر مفسرین کے مختلف قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پہلے بیان فرمایا کہ اس کو مال کام نہیں آیا، تو اس مال سے مراد وہ مال ہے
کہ جس مال کے حاصل کرنے میں اس کی کوئی محنت نہیں لگی، مثلا وراثت میں مال مل گیا، کسی نے جو ہے مال ہدیے میں دے دیا، تو پہلے سے مراد مال سے مراد ہے وہ مال کہ جس میں اس کی کوئی محنت اور اس کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وما کسب، اور وہ مال جو اس نے کمایا، یعنی جو مال اس نے اپنی محنت سے اور اپنی کمائی سے جمع کیا، تو وہ مال بھی اس کو کام نہیں آیا اور یہ مال بھی جو ہے اس کو کام نہیں آیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ما اغنا عنہ مالہ، کہ اس کو اصل سرمایہ جس کو ہم مڑی کہتے ہیں، مڑی، اصل سرمایہ بھی اس کو کام نہیں آیا، وما کسب، اور نہ اس سرمایہ کا نفع جو ہے اس کو کام آیا۔ اصل سرمایہ بھی کام نہیں آیا اور اس کا نفع جو ہے وہ بھی اس کو کام نہیں آیا۔ تیسرا قول یہ بیان کیا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کو اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی یعنی اولاد کام آئی۔ تو ما کسب سے مراد تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، کہ آدمی کا بہترین مال جس کو وہ کھاتا ہے یہ اپنی کمائی کا مال ہے، اور اس کی اولاد بھی جو ہے اس کی کمائی ہے۔ تو وما کسب اس سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے اولاد کو، اور چونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور میرے پاس اولاد بھی ہے، تو قرآن نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کو اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد جو ہے اس کو کام آئی۔ یہ تو جو ہے دنیا کے اندر اس کا حال بیان کیا۔ آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں۔ ابو لہب اس کا اصل نام جو ہے عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس کا نام نہیں ہے، اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ قرآن پاک نے ابو لہب کو ذکر کیا، عبد العزیٰ کو بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا تبت یدا عبد العزیٰ، بلکہ فرمایا تبت یدا ابی لہب، چونکہ وہ مشرکانہ نام تھا اس لیے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ نیز دوسری وجہ یہ ہے کہ لہب کے معنی انگارے کے ہے، تو چونکہ لہب یعنی انگارے کو جہنم سے زیادہ مناسبت ہے اور اس کے جہنمی ہونے کی طرف اشارہ بھی کرنا تھا، اس لیے عبد العزیٰ نام کو چھوڑ کر ابو لہب جو ہے نام بیان کیا۔ ابو لہب کے معنی ہے شعلے والا۔ ابن کے معنی ہر جگہ باپ کے نہیں ہوتے، جس طرح ابن کے معنی باپ کے ہوتے ہیں اسی طرح ابن کے معنی والے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ بلی کے بچے والے، تو ابن کے معنی یہاں باپ نہیں ہے، بمعنی والا ہے۔ تو قرآن پاک نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، ابو جہل، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو ابو لہب کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا چہرہ جو ہے بڑا سرخ تھا، جس طریقے پر انگارہ سرخ ہوتا ہے اسی طریقے پر اس کا چہرہ بھی سرخ تھا، خوبصورت تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ابو لہب، یہ اس کی کنیت ہے۔ یہ آخرت میں جہنمی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے پھر جو ہے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جو ہے جہنم میں جائے گی۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں بہت آگے آگے رہتی تھی۔ اس کا نام تھا عروہ بنت حرب ابن امیہ بنت امیہ، یہ ابو سفیان کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے عروہ بنت حرب بنت امیہ ابن امیہ، اور حضرت علقمہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے پھوپھی ہے۔ اس کا نام تھا عروہ،
اور جمیل جو ہے اس کی کنیت تھی، یہ بھی بڑی خوبصورت تھی، جمیل اس کی کنیت تھی، تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے خبر دی وَامْرَأَتُهُ کہ ابو لہب تو جہنم جائے گا، ساتھ ساتھ میں اس کی بیوی بھی جو ہے جہنم میں داخل ہوگی۔ اس کی ایک عادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس راستے پر جو ہے لکڑیاں اٹھا کر لاتی، خاردار لکڑیاں لاتی اور آپ کے راستے کے اندر بچھا دیتی، جس سے یہ مقصود تھا آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا۔ یہ بھی جو ہے اپنے شوہر کی خوب مدد کیا کرتی تھی آپ کو تکلیف پہنچانے کے اندر۔ اس بیوی کی صفت بیان فرمائی حمالۃ الحطب، کہ کون بیوی؟ کہ جو لکڑیوں کو لاد کر اٹھا کر لانے والی ہے۔ حمالۃ الحطب سے مراد کیا ہے بھئی؟ ایک قول اس سے یہ ہے کہ حمالۃ الحطب سے مراد ہے لکڑیوں کو اٹھا کر لانے والی، تو چونکہ اس کی عادت تھی مالدار لیکن بڑی کنجوس تھی، اس کی عادت تھی کہ جنگل میں جاتی اور جنگل سے جو ہے لکڑیوں کو چن کر جو ہے لاتی اور اپنے سر پر جو ہے گٹھر لاد کر اٹھا کر لے آتی، اس لیے قرآن نے فرمایا حمالۃ الحطب۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حمالۃ الحطب سے مراد چغل خور ہے، یعنی اس کی بیوی کیسی تھی؟ تو حمالۃ الحطب یعنی وہ چغل خوری کرنے والی تھی۔ اہل عرب جو ہے کوئی آدمی چغل خوری کرنے والا ہو تو اس کو کہتے تھے حمال الحطب۔ تو یہ حمالۃ الحطب سے مراد جس طریقے سے لکڑیاں چننے والا اچھی بھی لکڑی لیتا ہے، ردی بھی لکڑی جو ہے لیتا ہے اور اس کو جمع کرتا ہے، اسی طریقے پر چغل خور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی باتوں کو لے کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو یہ عورت اس کی عورت تھی، یہ بھی جو ہے چغل خوری کرنے والی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کے لیے لوگوں کے سامنے چغل خوری کیا کرتی تھی، اس لیے دوسرا قول یہ مراد ہے کہ اس سے مراد چغل خوری کرنے والی ہے۔ یہ اس کا حشر جو ہے کہاں ہوگا؟ بعض حضرات کا یہ خیال ہے اور بعض حضرات کا یہ بیان ہے کہ اس کا یہ حال جو ہے جہنم میں ہوگا۔ ذرا غور سے سننا بھائی اس کو، ہاں، جہنم کے اندر اس کا یہ حال ہوگا۔ چنانچہ جہنم کے اندر بھی وہ لکڑیاں لاد کر اپنے سر پر جہنم میں وہ داخل ہوگی، جس طریقے پر دنیا میں اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھر لاد کر لاتی تھی، اس کا یہی حال جو ہے اس کا آخرت میں بھی ہوگا کہ اس اپنے سر پر جو ہے لکڑیاں لاد کر جہنم میں داخل ہوگی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جہنم کا یہ حال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جہنم کے اندر جہنم کے جو درخت ہے زقوم وغیرہ، اس کی لکڑیاں جو ہے لا کر اپنا شوہر جس آگ کے اندر جل رہا ہوگا اس پہ جو ہے وہ لکڑیاں لاڑے گی لاد کر، تاکہ وہ آگ اور زیادہ بھڑکے۔ چونکہ دنیا کے اندر وہ اپنے شوہر کے کفر اور ظلم کو جو ہے بڑھاتی تھی، تو آخرت میں بھی اپنے شوہر کے عذاب کو یعنی آگ کو وہ بڑھائے گی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، کہ جو بیوی لکڑیاں اپنے سر پر جو ہے لاد کر لاتی تھی، یا جو بیوی چغل خور ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی حال جو ہے اس کا جہنم میں ہوگا کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مسد کے معنی آتے ہیں رسی کے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی بنائی ہوئی ہو، چاہے کھجور کی بنائی ہوئی ہو، چاہے جو ہے ناریل کی بنائی ہوئی ہو، چاہے آہنی لوہے کے تاروں کی بنائی ہوئی ہو۔ تو لوہے کے تاروں کی بنائی ہوئی رسی یعنی جس کو توق کہتے ہیں، اور وہ توق جو ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں جو ہے لوہے کا توق ہوگا جہنم کے اندر۔ یہ جو ہے اس صورت کی مختصر تفسیر ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ابو لہب کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بد دعا کا کیا حکم ہے۔ تبت یدا ابی لہب، چونکہ یہ بد دعا ہے
تو بد دعا کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق جو ہے حقیقت اور اصل بات یہ ہے کہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہمیشہ رہتے تھے، ان لوگوں کے متعلق جو ہے آپ نے دعا کی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے دشمنوں کے لیے بھی جو ہے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا ہدایت کی دعا فرمائی۔ اس سے تو جو ہے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور جیسے قرآن میں خود جو ہے یہ بد دعا مذکور ہے، تو بد دعا ان کافروں کے لیے کہ جن کے متعلق یقین ہے کہ ان کی موت کفر پر ہونے والی ہے، اور یہ چیز ممکن ہے ممکن تھی آپ کے زمانے میں، اب تو جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو آپ کو جن لوگوں کے متعلق یہ یقین تھا کہ ان کی موت جو ہے کفر پر ہونے والی ہے، ان کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ نے جو ہے ابو جہل وغیرہ کے لیے اللہم لعن بأبی جہل، اے اللہ تو ابو جہل کے اوپر جو ہے لعنت نازل فرما۔ تو جن کافروں کے متعلق یہ یقین ہے کہ ان کی موت کفر پر ہونے والی ہے، ان کے لیے بد دعا کی اجازت ہے اور بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کس کی موت کس حالت میں آئے گی، اس لیے جو ہے اب لعنت بھیجنا جو ہے کسی کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، اس طریقے پر لعنت بھیجنا اور اس طریقے پر بد دعا کرنا مجموعی اعتبار سے، اور یہ الفاظ کہنا کہ اللہ اگر ان لوگوں کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان لوگوں کو جو ہے ختم فرما دے، اور ان کے لیے بد دعا اگر کی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، دوسرا سبق ہمیں اس میں یہ معلوم ہوا کہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے جو یہ کام کیا اس کا سبب جو ہے تکبر ہی بنا۔ تو تکبر سے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اور تکبر سے حفاظت کا جو ہے علاج یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی توفیق ملے تو نیکی کرنے کے بعد کہا جائے الحمدللہ اور استغفر اللہ، جیسے سورہ نصر کے اندر ہم نے اس کو سنا تھا کہ ہر نیکی کے کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ یوں کہے الحمدللہ استغفر اللہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نیکی کرنے کے بعد یہ دو لفظ پڑھ لے تو گویا شیطان یوں کہتا ہے کہ اس نے جو ہے میری کمر کو توڑ دیا۔ تیسری چیز جو ہے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مال پر اکڑنا نہیں چاہیے، ما اغنا عنہ مالہ، کہ مال پر اکڑنے کی وجہ سے جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ تو ایک تو تکبر سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، نمبر دو مال سے جو ہے مال پر جو ہے اترانا نہیں چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے دین ہے۔ اور ایک سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے، اگرچہ آپ کا چچا ہی ہے۔ چونکہ بعض حضرات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے متعلق جو ہے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہے، اور یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان میں جو ہے گستاخی نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھی ان کے باپ آزر یہ بھی بت ساز تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور وہ بھی جہنمی ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی یہ احتمال تھا کہ ابو لہب کے متعلق چونکہ وہ آپ کا چچا ہے تو کوئی کہیں تعویل نہ کرے کہ تعویل کر کے ان کے جہنمی نہ ہونے کو ثابت نہ کر لے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین جو ہے کہ ابو لہب یہ جہنمی ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور اس کی بیوی بھی جو ہے جہنم میں داخل ہونے والی ہے اور جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہی ہوئی باتوں پر سنی ہوئی باتوں پر جو ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.